بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور اپنے اس ملک کی محبت میں اس جگہ اکٹھا ہونے والے ہمارے تمام ساتھیوں، آج ہمارا یہ اجتماع یوم جمہوریہ کی تقریب کے لیے ہوا ہے۔ ہمارا ملک 15 اگست سن 1947 کو آزاد ہو گیا تھا، اور اس آزادی میں ملک کے تمام باشندوں نے یکساں طور پر حصہ لیا تھا، کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، ہر ایک کی زبان پر بس ایک ہی نعرہ تھا، انقلاب زندہ باد۔ اس وقت اس ملک کے اندر یہاں کے باشندوں نے انگریزوں کا ظلم و استبداد دیکھا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا ملک اگر آزادی سے ہمکنار ہو سکتا ہے تو اس کے اندر جہاں برادران وطن کی قربانیوں کی ضرورت ہے وہیں مسلمانوں کو بھی اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا۔ لہذا اس ملک کے تمام باشندوں نے مل کر اس ملک کی آزادی کی تحریک کے اندر حصہ لیا، جہاں ایک طرف مہاتما گاندھی اور مولانا ابوالکلام آزاد کی قیادت میں کانگریس سرگرم عمل تھی، وہیں دوسری طرف خالص مسلمانوں کی تنظیم جمعیت علماء ہند اپنے کام کے اندر لگی ہوئی تھی۔ ایک طرف کانگریس اجلاس کرتی تھی، دوسری طرف جمعیت علماء ہند اپنا اجلاس کرتی تھی، اور انگریزوں کے سامنے اپنے مطالبات کو رکھتی تھی۔ مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی کی خلافت کانفرنس کے اندر انگریز حکومت کو للکارتے ہوئے کہا تھا، آپ کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو چکا تھا، اور انگریز حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ حسین احمد مدنی کبھی کراچی پہنچ نہیں سکتے۔ مولانا کراچی کے اجلاس کے اندر پہنچے ہیں، آپ کی صدارت تھی، اور آپ نے جو خطبہ دیا ہے اس کے اندر آپ نے ایک شعر سے اپنے بات کی ابتدا کی تھی کہ انگریز کی بندوقوں کو بلبل سے اور اس کی گولیوں کو گل سے تشبیہ دیتے ہوئے آپ نے کہا تھا، لیے پھرتی ہے بلبل چوش میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چوش میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے، کھلونا سمجھ کے نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، اور فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار پر بھی لگائے ہوئے ہیں۔ یہ مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجاہدانہ انداز میں لوگوں کے جذبات کو للکارا تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جہاں ایک طرف کانگریس اگر آزادی کی لڑائی کے لیے کوشاں تھی تو دوسری طرف جمعیت علماء ہند بھی اپنے کردار کو نبھا رہی تھی۔ میں آپ حضرات کو یہ بتا دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء ہند اپنے ابتدائی قیام کے زمانے میں ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم تھی، جہاں اس کی قیادت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، مولانا حسین احمد صاحب مدنی اور مولانا محمود حسن دیوبندی کر رہے تھے۔ وہیں دوسری طرف اس کے ابتدائی ارکان میں پھلواری شریف کے سجادہ نشین شاہ صاحب اور جماعت اہل حدیث کے نمایاں عالم مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری پیش تھے۔ لہذا جمعیت علماء ہند اپنے کردار کے اندر لگی تھی، اور مسلمانان ہند جمعیت علماء ہند کی قیادت میں آزادی کی لڑائی کے اندر برابر سے شریک تھے۔ الغرض 15 اگست سن 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ ابھی وہ حضرات موجود تھے جنہوں نے آزادی کی لڑائی کے اندر بنفس نفیس شرکت کی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ اگر آزادی کی تاریخ کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد کا نام نہ آئے، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کا نام نہ آئے، مولانا فضل خیر آبادی کا نام نہ آئے، تو یہ تاریخ نامکمل ہے۔
لہذا اس کے بعد اس آزادی کے ملنے کے بعد اس ملک کے اندر یہ طے کیا گیا کہ ہمارا اپنا قانون ہونا چاہیے، ہمارا اپنا قانون لاگو ہونا چاہیے، اس لیے کہ ابھی تک ہندوستان کے اندر جو قانون چل رہا تھا وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کچھ ترمیمات کے ساتھ چل رہا تھا جو انگریزوں کا بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ ملک کی آزادی کے بعد نومبر 1947 کے اندر پہلا مسودہ پارلیمنٹ کے اندر آئین کا پیش کیا گیا۔ اس آئین کے بنانے کے لیے اس زمانے کے ہمارے رہنماؤں نے 7 رکنی کمیٹی تشکیل کی، اور ابھی وہ زمانہ نہیں آیا تھا کہ فسطائی طاقتوں نے اپنی درو گوئی سے اور اپنے جھوٹے پروپیگنڈا سے اس ملک کے فضا کو زہر آلود نہیں کیا تھا۔ لہذا آئین سازی جیسے اہم کام کے لیے جو کمیٹی تشکیل کی گئی، اس کے اندر جہاں ایک طرف ملک کے اکثریتی طبقے کی نمائندگی تھی، وہیں دلتوں کی طرف سے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے جن کا صدارت کا عہدہ دیا گیا تھا، اور اس میں ایک نام ہمارے مسلم سماج سے بھی تھا، اور یہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل تھی کہ اس ملک کی آزادی کے اندر ہندو مسلمانوں نے مل کر اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، جن کا نام سعد اللہ ہے۔ ان کو آئین سازی کے اندر کمیٹی کے اندر شامل کیا گیا، اور 2 سال کی مسلسل کوششوں کے بعد اور 166 نشستوں کے بعد جنوری 1949 کو ہمارا آئین مکمل ہو گیا۔ لیکن ابھی اس قانون کو لاگو نہیں کیا گیا، کیونکہ ہمارے ملک کی آزادی کے لیے سن 1930 کے اندر ہی 26 جنوری سن 1930 کو اجلاس کے اندر مکمل آزادی کا ریزولوشن پاس کیا گیا تھا، اور اسی وقت سے اس ملک کے باشندگان 26 جنوری کو بطور قومی تہوار کے مناتے چلے آئے تھے۔ لہذا ہمارے ملک کے رہنماؤں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے ملک کا آئین 26 جنوری کو اس ملک کے اوپر نافذ کیا جائے گا، اور یہ آئین 24 جنوری سن 1950 کو پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا گیا، جس کے اوپر تمام ارکان اسمبلی اور ارکان پارلیمنٹ نے دستخط کیے، اور 26 جنوری 1950 کو ہمارے ملک کے اندر اس قانون کو نافذ کر دیا گیا۔ تب کا دن ہے اور آج کا دن ہم اسی قانون کے پابند ہیں۔ اس قانون کے بنانے والوں میں وہ افراد تھے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے اندر قربانیاں دی تھی، ان کے سامنے ملک کے سارے نشیب و فراز موجود تھے۔ لہذا اس قانون کی حفاظت اور اس قانون کے اوپر عمل پیرا ہونا ہماری ذمہ داری ہے۔ جس نے اس ملک کی آزادی کے اندر حصہ نہیں لیا، اس ملک کے لیے قربانیاں نہیں دی، وہ کیا جانے آئین کیا ہوتا ہے، وہ کیا جانے قانون کیا ہوتا ہے۔ جس نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے جو قانون بنائے ہیں، ہم اس قانون کی حفاظت کریں گے، اور اس قانون کے اوپر آنے والے ہر حرف کا ہم مضبوطی سے مقابلہ کریں گے۔ یہ قانون جو بنایا گیا ہے ملک کے تمام باشندوں کو سامنے رکھ کے بنایا گیا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک کے ہر باشندے کو اپنے بنیادی حقوق حاصل ہیں، جن کو فنڈامنٹل رائٹس کہا جاتا ہے۔ اس میں مذہبی آزادی بھی ہے، اس میں اپنے جذبات کے اظہار کی آزادی بھی ہے، اور دوسری آزادیاں بھی ہیں۔ آج فسطائی طاقتیں جہاں ہمارے مذہب کو مسخ کرنے پر تلے ہوئی ہیں، وہیں تاریخ سے وہ ساری چیزیں مٹائی جا رہی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ملک کی تعمیر اور ترقی کے اندر مسلمانوں کا بھی ہاتھ رہا ہے۔ آج ایک بات خاص طور سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مغلوں کی حکومت کو بہت بدنام کیا جا رہا، اور ایک لفظ جزیہ کا جو آج عام طور سے ٹی وی ڈیبیٹ کے اندر بھی آ رہا ہے، جزیہ کیا ہے شاید آج ہمارے مسلمان بھائی بھی نہیں جانتے۔ یہ ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ جزیہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں برادران وطن کے اوپر لگایا تھا۔ جزیہ اسلامی حکومت کی ایک اصطلاح ہے
औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने तवील ज़माने तक इस मुल्क पर हुकूमत की है, लेकिन जिज़िया का नफाज़ महज 2 बरस रहा है। जिज़िया का हकीकत ऐसी हुकूमत के अंदर जो मुसलमानों की हो, बरादरान वतन और दूसरे मजहब के रहने वालों के लिए रहमत है। जिज़िया नाम है गैरों से लिए जाने वाले उस टैक्स का जिसके बदले में हुकूमत इस बात की जमानत देती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। ये असल है जिज़िया। लेकिन लोगों ने इसको मस्त करके ये बताया कि मुसलमानों से टैक्स नहीं लिया जाता था, गैर मुस्लिमों से टैक्स लिया जाता था। अगर टैक्स का लेना जुल्म है और टैक्स के लेने से हक़ारत होती है तो क्या कहेंगे वो हजरात आज की हमारी हुकूमत के बारे में? पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहे हैं तिजारत के नाम पर जो टैक्स लिया जा रहा है, पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहे हैं दूसरे टैक्सों की बुनियाद पर। क्या हमारे मुल्क की ये हुकूमत इस मुल्क की गद्दार है जो टैक्स लगा रही है? क्या इस मुल्क के लोगों के ऊपर जुल्म करने वाली है जो टैक्स लगा रही है? वही हजरात कहते हैं कि इस मुल्क की तरक्की के अंदर इस टैक्स का हिस्सा है। हम कहते हैं जिज़िया भी ऐसा ही एक टैक्स है जिसकी बुनियाद पर मुल्क के उन रहने वालों और बाशिंदों के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है जो दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं। यही वजह है कि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने महज 2 साल जिज़िया लागू किया, क्योंकि वो 2 साल ऐसे थे जिस वक्त औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत अपने पूरे इस्तेहकाम के साथ थी। जब उन्हें ये समझ में आ गया कि अब मैं इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता तो उन्होंने जिज़िया का हुक्म भी उठा लिया। मैं आज ये कर रहा हूँ कि हुकूमत तारीख से हर वो उस चीज को हटाया जा रहा जिससे पता चले कि इस मुल्क की तरक्की के अंदर मुसलमानों का हाथ है, मुसलमानों का भी हाथ रहा है और मुसलमानों ने भी हिस्सा लिया है। अभी हमारे नाज़िम साहब बतला रहे थे क्या भगत सिंह का जुमला, ये एक तारीख है और लोगों के मिटाए नहीं मिटेगी। लिहाजा हम सब आज इस बात का आज़्म करें कि इस मुल्क को आजाद कराने में और इस मुल्क की तामीर और तरक्की में हमारे हम मजहब रहनुमाओं ने उससे कहीं ज्यादा कुर्बानियां दी हैं जो कुर्बानियां बरादरान वतन ने दी है। मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान साहब चौहानवी रहमतुल्लाह अलैह जो आज़ादी की लड़ाई के अंदर मनफ़ नफीस शरीक थे, पार्लियामेंट के अंदर उस जमाने के वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू को मुखातब करके कहा करते थे, पंडित जी हम इस मुल्क के अंदर अपना मुकम्मल हक रखते हैं, इसलिए कि इस मुल्क की आज़ादी में जहाँ तुमने पसीना बहाया वहाँ हमने खून बहाया है। इस मुल्क की आज़ादी के अंदर मुसलमानों का जो किरदार है उसको भुलाया नहीं जा सकता। और इस आज़ादी के इन आज़ादी के परवानों ने इस मुल्क की आज़ादी के बाद जो आईन बनाया है दर हकीकत वही आईन मुसलमानाने हिंद बाशिंदगाने हिंद की तर्जुमानी करता है। लिहाजा आइए आज हम इस बात का आज़्म करें कि इस आईन के ऊपर जब भी किसी जानिब से कोई आवाज उठेगी हम इसकी हिफाजत के लिए तैयार रहेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हिंदुस्तान जिंदाबाद।